اللہ پیسہ دے سب سے پہلے جا اور اڑ کے جا، وہ مدینہ دیکھ جس کے لیے تجھے خدا نے پیدا کیا۔ کہا تھا کسی نے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا۔ نہیں بول رہے آپ لوگ؟ وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا۔ صحابہ کے فدائی ہم زمانے بھر میں کہلائے، صحابہ کی طرح اپنا چلن ہوتا تو اچھا تھا۔ تو عشق پیدا کرے دل میں حضور کا، وفا پیدا کرے، مدینہ شریف ضرور جائیے، ٹھیک ہے جی؟ میں کیا عرض کر رہا تھا، 4 لاکھ لگا کر بھی کوئی گارنٹی نہیں حج قبول ہوگا۔ اللہ کہتا صبح اٹھ، مسکرا کے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، میں بنا پیسے کے تجھے حج مقبول کا ثواب عطا کروں، بنا پیسے کے حج مقبول کا ثواب۔ 4 لاکھ لگا کے گارنٹی نہیں، اللہ فری میں حج کا ثواب دے رہا، فری میں لیا نہیں جا رہا، لوگوں کا گلا گھونٹ کے، حق مار کے، مزدور کو ستا کے، وہ بھر کے درخواست اور اڑ کے جا کے آ کے کہہ رہا میں حج کری آیا۔ اسے لوگ حج کہتے، کسی کا دل دکھا کے تم کعبے سے لپٹ کے کعبے میں مر جاؤ، اللہ کہے گا چل ہٹ۔ یہ بھی حج ہے۔ حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے، راستے میں جا رہے ہیں، قافلے نے پڑاؤ کیا، توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ آج کی رات کے صدقے سب کو حضور کا مدینہ دکھا دے۔ ہاں بس سنیں میری بات، اور جاؤ نا مدینہ شریف تو 2 جگہ ضرور جانا، ایک نبی کی امی کے مزار پہ ضرور جانا، اور دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مزار پہ ضرور جانا۔ ہاں ان 2 جگہوں پہ ضرور جانا۔ تم نہیں جانتے ہو انہوں نے حضور کو کیا کیا، قسم خدا کی ساری کائنات کی تسلی بن کے میرا نبی آیا ہے، اور نبی کی تسلی بن کے خدیجہ آیا۔ ہو سکتا کوئی کہ بات بڑی کر گیا، لیکن سچی ہے۔ حضور جب بے قرار ہوتے تھے حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی، حضور گھبراتے تھے کیا کہتی تھی اداس نہ ہو میرے سرتاج، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ بیواؤں کا سہارا ہو تو، غریبوں کا آسرا ہو تو، یتیموں کی مسکراہٹ ہے آپ، جو بھوکے ہوتے ہیں انہیں کھانا کھلاتے ہیں آپ، جو ننگے ہوتے ہیں انہیں کپڑا پہناتے ہیں آپ، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کے سر پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کے تسلی دیتی تھی، میرے حضور حضرت خدیجہ کو دیکھ کے مسکرا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک قرار تھا زندگی میں، وہ یار ایسی شریک حیات، خدا کی قسم کیا بتاؤں، ایسی شریک حیات جس نے شاہ ابی طالب میں حضور کا ساتھ نہ چھوڑا، شاہ ابی طالب میں حضور کا ساتھ نہ چھوڑا، 3.5 سال فاقوں میں کاٹے، اور اسی فاقوں کی وجہ سے بیمار ہوئی، اور اسی بیماری میں وصال ہوا۔ یہ نبی کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، ہم 4 لاکھ لگا کے حج کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن گھر پر حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، اور لمبی ہو جائے گی، میں اس لیے سوچ کر رہا تھا، پڑاؤ ڈالا راستے میں، قافلہ ٹھہرا، سوچے چلو کچھ خرید کے لائے کھانے پینے کے لیے، باہر نکلے، خاتون کو دیکھا، نقاب میں ہے، اللہ اکبر، کیسی عورتیں تھی اسلام کی شہزادیاں، فاقے ہوتے تھے لیکن ذلیل نہیں تھی، غریب تھی، غلیظ نہیں تھی، ان کے بدن پہ 6000 کا نقاب نہیں تھا، 70 پیبند ضرور تھے، لیکن پیبندوں میں عزتیں محفوظ تھی، عزتیں محفوظ تھی، ان کے دامن پہ پیبند کے دھبے تھے، لیکن زندگی پہ ذلتوں کے دھبے نہیں تھے، ذلتوں کے دھبے نہیں تھے۔ دیکھا اس نے پرندہ اٹھایا اور جھولی میں رکھ کے چلی، مالک بن دینار نے کہا ٹھہر جا، تجھے خدا کا واسطہ، تیرا لباس بتا رہا ہے، تو بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتی ہے جس کا میں نے پڑھا ہے، بتا تو سبھی ہمارے اسلام میں تو مردہ جانوروں کو کوئی ہے کس لیے لے کے جا رہی ہے، کس کام کیا؟ اس نے کہا کہ میرے بچے فاقے سے ہیں، میں لے کے جا رہی ہوں، اس کا گوشت بناؤں گی۔ مالک بن دینار نے کہا تھا خاتون سن کر سکی، بات یہ ہے اسلام میں مردہ جانور حرام کیا گیا ہے، تو کیوں لے کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا سن تو کون ہے؟ کہا مالک بن دینار کہا جاتا ہے، کہا سنا ہے تیرا نام بڑا تذکرہ ہوتا ہے، محدث حضور کی
حدیثوں کا, تو لوگوں میں حضور کی باتیں بتایا کرتا ہے. کہا جی کا اچھا تو بتا, اگر کسی بندے کی جان پہ بنائے اور گھر میں کچھ کھانے کیوں نہ ہو تو بتا جان کیسے بچائے گا. حضرت مالک بن دینار نے کہا تھا خاتون اسلام یہ کہتا ہے اگر بھوکے کی بھوک کی وجہ سے فاقے کی وجہ سے جان پہ بنائے تو پھر اسلام یہ کہتا ہے حرام شے بھی اتنی کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے. کا یہی فقہ کا مسئلہ ہے, اسی لیے میں پرندہ لے کر کے جا رہی ہوں. اللہ اکبر. کا مالک بن دینار میں کوئی عام نبی ہوں بلکہ سید زادی ہوں, حضور کی شہزادی ہوں. جب مدینے پہنچے ہمارے نانا سے ہمارا سلام کہہ دینا, ہمارا حال بتا دینا جا کر کے. اللہ اکبر. یہ کہہ کے خاتون چلی, مالک بن دینار اپنے خیمے میں آئے, سارا پیسہ اکٹھا کیا, لانے کے بعد خاتون کے قدموں پہ ڈال دیا. کر لے اس سے بیٹیوں کے ہاتھ پینے کر, ان کی کھانے کا انتظام کر, اور روتے ہوئے واپس چلے گئے. سب نے کہا جی مالک بن دینار ہے, وہاں گیا نہیں ہے. اور دیکھو تو صحیح مدینے کا سفر چھوڑ کے جا رہا ہے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے جب مدینے گئے تھے انہوں نے کعبہ دیکھا تھا اور مالک بن دینار نے خود مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ. سنیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے, ان کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دینا سب کچھ, ان کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دینا سب کچھ. بات لمبی پڑے گی. میں عرض کر رہا تھا جاؤ حج کرنے جاؤ, یہ علماء بیٹھے صفا مروا کیا ہے تم نے نہیں سنا, سب جانتے, بچے بچے کو پتا ہے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پیاس لگی, جب پیاس کی وجہ سے نا بیٹا ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگا نا, پھر ماں کی صبر کی محنت پھٹ گئی. ماں نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا, اللہ اکبر. پھر تاریخ رقم ہوئی, لٹا کر دوڑ کر کے پہاڑی پہ گئی. خیال آیا میرے بچے کوئی جانور نہ لے جائے, پھر دوڑ کے بیٹے کے پاس آئی, پھر دھوپ گئی, پھر خیال آیا, پھر پلٹ کے آئی. 7 چکر لگائے, 7 چکر. جب 7ویں بار پلٹ کے آئے, اللہ اکبر, یہ ماں کی تڑپ تھی, آنکھ میں آنسو آ گئے. 7واں چکر تھا, پانی نہیں ہے, ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے. مالک میرا بیٹا کیسے بچے گا, تیری رحمتوں کے سہارے یہاں آئی. اے اللہ بیٹے کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. یہ ماں ہوتی ہے صاحب ماں جو بیٹے کا دکھ نہیں دیکھ سکتی. ایک بار بیٹا چیخ دے پوری رات ماں سرحانے بیٹھی رہتی ہے. ماں کتنی بار چیخی ہے بیٹے کو پتہ نہیں چلتا. بیٹا بیوی کے پلوں میں لپٹا رہتا ہے, اس کی زلفوں کی خوشبو سے نکلنا نہیں چاہتا. یہ ماں ہے, تم ایک بار آواز نکال دو تیری بستر کے پاس اپنا بستر بچھا لیتی ہے, تیرے سرحانے آ کے بیٹھ جاتی ہے. تو کہ ماں سر میں درد ہے, سر دباتے دباتے تو سو جاتا ہے, ماں نہیں سویا کرتی ہے. یار ماں ماں ہوا کرتی ہے. لوگوں ماں کی عزت کرنا, موجود ہے تو اس کی قدر کرنا. اللہ اکبر. ماں کیا شے ہوتی ہے جانتے ہو, اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے رو کے کہا تھا مالک اب بیٹے کے سوکھے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے, اب اس کی سوکھی زبان نہیں دیکھی جاتی ہے. اے اللہ تو ہی انتظام فرما دے. جب پلٹ کے آئی ہے, اللہ اکبر کیا دیکھتی ہے, پیروں کی جانب سے چشمہ جاری ہو گیا ہے اور اس چشمے کو کائنات میں زمزم کہا جاتا ہے. یہ چشمہ ان کی ایڈیوں سے جاری ہوا, زمانے کے لیے برکت بنا. تو بھی حاجرہ ہے, یہ اسماعیل بیٹا ہے. خدا نے کہا نا اسے بھول نہ جانا, یہ ماں بیٹے کی محبت کی داستان ہے, اس پر چکر لگاتے رہنا. دنیا چکر یہاں دوڑتی رہے گی, ماں بیٹے کے رشتوں کا احساس اسے ہوتا رہا. ماں بیٹے کی محبت, اب سوچ اگر حج میں ماں بیٹے کی محبت ہے, صفا مروا میں ماں بیٹے کی محبت, تو پھر کعبے میں, حتیم میں, مقام ابراہیم میں باپ بیٹوں کی محبت, ہاں مینا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں, کس کی محبت ہے؟ باپ بیٹے کی محبت ہے. یہ پوری محبتوں کی داستان ہے. اللہ نے اس رشتے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. فرمایا حج کرو, جب تک حج کرتے رہو گے تمہیں باپ بیٹے اور ماں بیٹے کے رشتے کا احساس ہوتا رہے گا. لیکن ہم کتنے بے حس ہو گئے جنہوں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے پالا, ہم اسے 1 منٹ کے لیے اپنی چھت کے نیچے جگہ نہیں دیتے. جس باپ نے پوری جوانی دوپہری میں گزار دی, بڑھاپے میں اس کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ لگی ہے. جوان اگر باپ ہے تو عزت کرنا, ماں ہے تو قدر کرنا. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, میں ایسے دوستوں کو اپنے جانتا ہوں جن کے پاس ماں نہیں ہے. میں عید ملنے ان سے گیا, لپٹ کے رو دیے. میں نے کہا خدا نے تجھے پیسہ بھی دیا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, کیوں رویا؟ اس نے کہا سب کچھ ہے یار, لیکن ماں باپ نہیں ہے. ماں باپ نہیں ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عید نہیں لگ رہی ہے.
اس سے پہلے کیسی تمہاری زندگی میں آج ماں باپ ہے تو عزت کر لو، ماں باپ ہے تو قدر کر لو. آج تمہارے ماں باپ ہے، کل تم کسی کے ماں باپ بنو گے. اور یاد کرنا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. اگر تم اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دو گے تو تمہاری اولاد تمہیں وقت نہیں دے گی. میری گزارش ہے دل میں جگہ پیدا کرو. کیا جاتا ہے اگر 10 منٹ گیم نہیں کھیلو گے تمہارا کیا چلا جائے گا؟ شام کو واپس آؤ. یا اکثر ہماری قوم کے جوان پردیس میں رہتے کھاتے کماتے، کبھی وطن آنا ہونا تو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو، تمہاری مرضی ہے، لیکن پہلے آدھا گھنٹہ باپ کے پاس بیٹھو، 15 منٹ ماں کے پاس بیٹھو کہ ماں بتا یہ مہینہ کیسا گزرا ہے، ابا بتاؤ اس 25 دن میں تمہاری کیسی طبیعت ہے، اور سناؤ ابا کبھی ایسے گلے میں ہاتھ ڈال جیسے یار یار کے گلے میں ہاتھ ڈالتا، کبھی ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے چل بھائی آج تیرے ساتھ گھومنے کو جی چاہتا ہے، کبھی ان میلوں میں لے کے جا باپ کو جن گلیوں میں بچپن میں تجھے کندھوں پہ گھماتا تھا، کبھی ان گلیوں کے چکر لگا اس کا ہاتھ پکڑ کے جب یہ تیرا ہاتھ پکڑ کے گھومتا تھا، کبھی اس مارکیٹ میں لے کے جاتا جب اپنے ہاتھ سے تیرے پیر میں جوتی ڈالتا تھا، ڈالنا اس کے پیر میں جوتی کہ ابا کیسی لگ رہی ہے بیٹا، کبھی پیر چوم کبھی ماتھا چوم، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 5 اسٹار ہوٹل ہو، ایئر کنڈیشن جگہ ہو، لندن ہو، لندن ہو، بنارس ہو، شام ہو، ترکی ہو، جو جگہ ہو، کوئی بھی جگہ اتنی حسین نہیں ہوتی ہے جتنی جگہ وہ حسین ہوتی ہے جہاں ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی انہیں ساتھ لے کے گھوم، کبھی گلیوں میں لے کے چل، کبھی ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی سے پتہ لگے میں یہاں ایک دن بیٹے کے ساتھ آیا تھا، ایک دن کبھی ہاتھ پکڑ کے مارکیٹ میں ابا بتا کیا چاہیے، کبھی لے کے جا کھانے کی دکان پہ ابا پسند کر، اسے یاد آئے گا میں جب یہ چھوٹا تھا میں ہاتھ پکڑ کے اسی دکان پہ لایا تھا، میں نے کہا تھا بیٹے تجھے کیا چاہیے، اس نے جن جن چیزوں پہ ہاتھ رکھا تھا میں نے بنا قیمت کے خرید دی تھی، بنا پوچھے کہا تھا پیک کرتے، میرے بیٹے نے ہاتھ رکھ دیا ہے. ایک دن باپ کا بھی ہاتھ رکھوایا. بیوی کی پسند کے روز کپڑے لاتے ہو، کم سے کم عید پہ ماں باپ کی پسند کے کپڑے لایا کرو. ہم نے کیا سوچا ابا بڈھا ہو گیا تو بس سب ساری سفید پہنے گا، اماں کی عمر زیادہ ہو گئی تو بڑیوں والے کپڑے گئے خود اپنی پسند سے لے آئے. وہ جانور ہے تیری بیوی 5 لاکھ کا سونا لٹکا لے، 6000 کا سوٹ لٹکا لے، تب تجھے بوجھ نہیں لگتا؟ ماں باپ کے 600 روپے کے کپڑے بوجھ لگتے؟ یار جا کبھی ماں کو گاڑی میں بٹھا، وہ ماں جس نے پوری زندگی تجھے کندھے اور گود میں بٹھایا، آج گاڑی آ گئی ہر سنڈے بیوی کو موج کرنے لے کے جاتا ہے، ایک دن ماں کو بھی لے کے جا. کبھی ماں سنی کہ ماں کیا چاہیے تجھے، پسند کرا، یہ ماں باپ ہے، یہ تیری قیمت نہیں دیکھیں گے، قسم خدا کی دکان میں بھی یہ تیرا چہرہ ہی دیکھیں گے، یہ تیرا چہرہ دیکھیں گے. تو کہے گا ابا پسند کر کیا چاہیے، ارے پھینکیں گے کپڑے کو تیرا متھا چوم کے کہیں گے لال یہاں تک لے آیا اب اور کیا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. آواز آئے گی فرشتوں تباہ ہو جاؤ، توبہ سے پہلے میں نے اس کے سارے گناہ بخش ڈالے. دل میں جگہ پیدا کرو، غلطی باپ سے ہو جائے گا تو اس کے بولنے کا انتظار مت کرنا. میں کہہ کے جا رہا ہوں میں یہاں مونڈ بنانے نہیں آیا تھا، میں مزے دلانے نہیں آیا تھا، بس میں یہ چاہتا تھا یہ جو میری قوم کے نوجوان آئے نا اللہ کرے یہ کچھ لے کے جائیں. مہینوں میں جلسہ آباد ہوا ہے، بڑی محنت اس کے ساتھ لگی ہے، تم نے کئی موسم دیکھ لیے بارش کے ایک رات میں آتے جاتے، مگر تمہاری ہمتوں کو سلام، اٹھے نہیں. اٹھ بھی کیسے سکتے تھے، غریب نواز کے بیٹھائے اٹھ نہیں اٹھ سکتے، حضور کے بیٹھائے غلام کیسے اٹھ سکتے. شاید اپنے باپ کی باتیں کرتا تو چلے جاتا، میں نے تو رسول باپ کی باتیں کی اور تمہارا بیٹھنا بتا رہا ہے. آندھی کیا اگر آگ بھی برسنے لگے حضور کے لیے آگ پہ بھی چلنا پڑا، حضور کے لیے آگ پہ بھی چلنا پڑا، حضور کے لیے آگ پہ بھی چلنا پڑا. سننا میری بات، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. ماں باپ ہوتے، ماں باپ زندگی میں انہیں دکھ نہ دینا، انہیں دکھ نہ دینا. یہ پوری زندگی اولاد کے لیے زندہ رہے، پوری زندگی. اور اپنے آخری وقت میں کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ہے. پردیس رہتے ہو دور جاتے ہیں، وقت دیا کرو ماں باپ کو، ان کے ساتھ بیٹھ لیا کرو، ان سے باتیں کر لیا کرو.
باتیں کر لی. بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس سے کوئی باتیں نہیں کرتا, اسے کوئی منہ نہیں لگاتا. یار اگر اکیلا بندہ اعتکاف میں 10 دن بیٹھ جائے, کس چیز میں؟ اعتکاف میں, جبکہ 1000 نخرے اعتکاف والے کے, 1000 نخرے. پانی وقت پہ چاہیے, ناشتہ اس کا جو بھی افطاری کا سامان وقت پہ چاہیے, سحری وقت پہ, کھانا وقت پہ, پھر بھی تو 4 لگے ہی رہتے ہیں, لیکن اس سے 10 دن نہیں کٹتے. سوچ بوڑھے باپ سے 10 سال کیسے کٹتے. اگر تمہارا باپ تم سے اٹھائے تو انتظار مت کرنا کہ وہ بولے, یا تم اپنے باپ سے ناراض ہو, تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ غلط بھی کیا ہے, اس کی معافی کا انتظار مت کرنا. اللہ توفیق دے اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا. کئی بار نوجوان کہتے ہیں یار ہمارا باپ بڑا سخت ہے, کیا کریں. میں تو صاف کہہ دیتا ہوں باپ کتنا بھی سخت ہے تو نے دل نہیں دیکھا. باپ اوپر سے سخت ہوتا, اندر سے بڑا نرم ہوتا, اندر سے بڑا نرم ہوتا. کتنے باپ مر گئے اولاد پوری کرتے کرتے, وہ باپ نہیں تھا. بیٹے کو کوٹ پہنانے کے لیے باپ نے پوری زندگی پابند لگے کپڑے پہنے, وہ باپ نہیں تھا. وہ جو کھمبے پہ چڑھ کے بجلی سے مرا وہ باپ نہیں تھا. وہ جو مزدوری کرتے کرتے دیوار سے ڈر کے مرا باپ ہی تھا. پہلا دھکیلتے دھکیلتے گرمی سے مر گیا باپ ہی تھا. لکھنؤ میں رکشے پہ بیٹھا بیٹھا سواری کے انتظار میں جو مرا تھا وہ باپ ہی تھا. باپ تھا. تم کہتے ہو سخت ہے, یہ اوپر سے سخت ہے, اندر سے بڑا نرم ہوتا, اندر سے بڑا نرم ہوتا. یار اگر یقین نہ ہو تو سنو, اگر ماں باپ زندہ ہے ناراض ہیں, چاہو جانا رات کو, باپ سو رہا ہونا اس کے قدموں میں بیٹھنا, سوتے سوتے اس کے تلوے پکڑ کے دبانا شروع کر دینا, اور جیسی وہ اٹھ کے بیٹھے نا اس کے تلوے چھوٹ لینا, صرف پیر چومنا اس کے. تم نے پیروں کے ہاتھ چومے, بزرگوں کے ہاتھ چومو, مرضی ہے تمہاری, لیکن یہ نا انصافی کرتے ہو. لوگ کہتے ہیں پیر کا ہاتھ بڑا نرم ہے. ہاں پیر کا ہاتھ نرم ہوگا کیونکہ وہ اے سی میں بیٹھتا ہے. کبھی باپ کے ہاتھ کی ٹھوٹیں نہیں دیکھی, اس کے ہاتھوں میں کانٹے اس لیے ہوتی ہے, اس نے پتھر توڑے گئے ہاتھوں سے, اینٹیں اٹھائی گئی ہاتھوں سے, بوجھ ڈھویا گئی ہاتھوں سے. کبھی اس کے تل میں دیکھنا اتنی ٹھیکیں ملیں گی کہ تو گنتے گنتے تک جائے گا, کانٹے نہیں گن پائے گا. وہ کہے گا بیٹے یہ 18 سال میں گاٹھ بنی تھی, یہ 40 سال میں بنی تھی, یہ 45 سال میں بنی تھی, بیٹے بنتی چلی گئی. ابا کس لیے کم مزدوری نے پیچھا نہ چھوڑا, اس لیے ہاتھ پیر سخت ہو گئے. اور یار تمہیں پیر کے تلوے پتا ہے, باپ کے تلوے کیوں نہیں پتا ہے. کبھی بیٹھ باپ کے پاؤں کی میں سو رہا ہوں, اس کے پیر پکڑ لینا, آنکھ کھلے گی, وہ تجھے دیکھ کے روئے گا, کہے گا کیوں آیا ہے, کہا معافی لے لے. وہ رو کے کہے گا تم نے آنے میں دیر کر دی, میں تو تجھے پہلے ہی معاف کر چکا. سنو ایک بات اور کہہ جاؤں, بات اور سن لو. وہ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے معاف نہیں کیا, میری ماں نے مجھے معاف نہیں کیا. اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں اور اولاد کو معاف نہ کرے تو زمین پھٹ جائے, وہ ایک قدم نہیں چل سکتا. یہ باپ ہے بھلے کہے نا, کیونکہ وہ باپ ہے, اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ باپ ہے. وہ کہے گا نہیں, لیکن دل دل میں کہتا مالک نادان ہے, تو ناراض نہ ہوگا. نادان ہے مالک, میرا بیٹا ہے, اسے دکھ ہوگا, اللہ مجھے دکھ ہوگا. میرے مالک میرے بیٹے کو دکھ نہ دے. یہ اس کی تنہائیاں ہیں, یہ اس کی راتیں ہیں. تم سے کس نے کہہ دیا کہ باپ معاف نہیں کرتا ہے؟ بیٹھ کے تو دیکھ اس کے پیارے پیروں میں, خدا کی قسم, اگر تھپڑ بھی تو نے باپ کو مارا ہے, دل دکھایا ہے, سر پھوڑا ہے, یہ باپ ہے, تیرے بیٹھنے کی دیر ہے, اسے معاف کرنے میں دیر نہیں. سبحان اللہ. میں اتنا کہوں گا, فرمایا گیا تمہارے لیے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے. حضور کی زندگی اپناؤ, دل میں جگہ پیدا کرو, معاف کرنے کا حوصلہ رکھو. پورا کفر متحد ہو رہا ہے تمہارے خلاف, ایک ایک کر کے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہم بکھرتے جا رہے ہیں. ہاں ہم بکھرتے جا رہے ہیں. اتفاق کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے. دنیا کو بتا دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں. ہماری اختلافات کی وجہ ہے, ہماری زمین نہیں ہونی چاہیے, ہماری جائیداد نہیں ہونی چاہیے, ہمارا پیسہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہماری جھگڑے اور رضامندی کی جو وجہ ہونی چاہیے وہ اللہ اور رسول کی ذات ہونی چاہیے. اور مشن یہ بنا لو, میرے مرشد تاج الشریعہ نے آخری وقت تک کہا تھا, اختر قادری خلد میں چاہیے,
یہ ہر قاتلی کے لیے کس کے لیے ہے؟ بس سن لو، اس کے لیے ہے جس کا اپنا ایک ایک لمحہ یہی کہتا ہے تمہیں جانا، تمہیں مانا، میرا کاغیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔